इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक तोहफ़ा दिया था और उसी ज़ात ने अपनी अमानत को वापस बुला लिया। ना हम उसकी इस बात पे एतराज़ कर सकते हैं, ना हम कुछ कह सकते हैं सिवाय इसके कि जो चला गया अल्लाह उसकी बख्शिश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुमैरा असग़र के बारे में बहुत सी वीडियोस इस वक्त घूम रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। उसकी मौत कैसे वाक़या हुई, क्यों हुई, वो कत्ल था, वो क्या था, ड्रग्स थी, वो एक्ट्रेस थी, वो उसको कौन कौन जानता था, कौन उसको नहीं जानता था, उसके दोस्त कौन थे, वालिदैन से पूछा जा रहा है, उसकी कब्र पे जाके वीडियोस बनाई जा रही हैं। मगर मेरे इस वीडियो के आज के बनाने का कोई मकसद बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जो बात करना चाह रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए वो तमाम पाकिस्तान के और दुनिया में तमाम जगह जो मुसलमान हैं उन सब के लिए ये एक पैगाम है कि प्लीज़ कोशिश करें कि अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को, भले वो आपको प्यारे नहीं हैं, आपकी उनसे कोई लड़ाई हो जाती है, बातचीत ख़त्म हो जाती है, बात करना आप बंद कर देते हैं, उनका हाल अहवाल पता करते रहें, भले एक अस्सलाम वालेकुम का मैसेज रोज़ करें। मेरे एक जानने वाले हैं जो मुझे रोज़, मेरे पास कोई 15-20 ऐसे लोग हैं जो मुझे रोज़ एक ना एक मैसेज करते हैं। उनमें एक लड़का है जिसका नाम है दुरानी। वो मुझे रोज़ एक आयत का तर्जुमा भेजता है और एक भाई हैं जो कि मुझे रोज़ एक बहुत खूबसूरत सी दुआ भेजते हैं। मोहम्मद दुआ लिखा है मैंने उनका नाम अपने फ़ोन में। और एक दिन उन्होंने एक ऐसा मैसेज किया कि एक खातून थी या एक शख्स था, वो मरा हुआ था और कितने दिनों बाद उसकी लाश मिली। ये पहले भी वाक़यात ऐसे बहुत से हो चुके हैं, ये पहला वाक़या नहीं है, लेकिन चूँकि अब मीडिया का दौर है और हर चीज़ को हाइप मिलती है और वो एक टीवी आर्टिस्ट थी, इसलिए लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं। मैं उछालना नहीं चाह रही हूँ, मैं एक बात की तरफ आप सबकी तवज्जो करना चाह रही हूँ। मैं 67 ईयर ओल्ड एक औरत हूँ जो बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अल्लाह ना करे रात में मौत तो बरहक है, सबको आनी है, एक दिन मैंने भी जाना है। मैं रात को अपने कमरे में गिर जाती हूँ या मुझे हार्ट अटैक होता है। हर वक्त तो इंसान फ़ोन अपने हाथ पे के पास नहीं रखता, बाथरूम जाता है रात में 10 दफ़ा और मैं मर जाती हूँ, तो क्या मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं? मैंने अपनी दोनों बेटियों से ये बात की कि बेटा अगर मैं गिर जाऊँ और मर जाऊँ तो कितने घंटे बाद आप लोग मेरा पता करेंगे। इसलिए हमने एक मुआहदा किया है कि मेरी बेटी ने सुबह उठ के मुझे, जब वो उठती है, एक मैसेज करना है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी क्या हाल है, और मैंने उसका जब भी उठूँ जवाब देना है कि मैं ठीक ठाक हूँ, ताकि ये राब्ता रहे हमारा कि हम एक दूसरे की खैरियत पूछते रहें। बात ये है कि वो लड़की बिल्कुल 9 महीने तक उसकी लाश सड़ती गलती रही, वो अकेली मर गई, किसी को पता नहीं चला। वो एक ख़ानदान को बिलॉन्ग करती थी, उसके माँ भी थी, बाप भी था, उसके भाई भी थे, भाभी भी थी और मीडिया में उसकी जान पहचान भी होगी, लोग उसको जानते भी होंगे। अब मेरे जो ये काम करते हैं मीडिया का, मेरा यूट्यूब चैनल का जो लड़का है जो काम करता है, वो मुझे 2-3 दिन बाद एक मैसेज करता है, आपकी वीडियो डाल दी, क्या हाल है मैम, कैसी हैं, कितने व्यूज़ आए, ये वो। इस तरह से हम लोग, कुछ ना कुछ लोग ज़रूर, हमारी लाइफ में एक ग्रुप होता है जिससे हम इन टच रहते हैं। अगर आप ये देखें अपने इर्द गिर्द के कोई शख्स, ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप ये देखें कि कोई शख्स आपको 2-3 दिन हो गए, आपको नहीं पूछा, पता नहीं किया, जो आपको हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद सलाम करता था, तो आप पता कर लें। ज़रूरी नहीं है कि हम सब ला ताल्लुक़ और लावारिस एक दूसरे को छोड़ दें। ये इस हम जो है, इसको हम लोग कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का क्या मतलब है? सोशल एनिमल का मतलब है हम लोग एक दूसरे के बग़ैर नहीं जी सकते। मैं जब सुबह उठती हूँ, मैं अपना दरवाज़ा खोलती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, मेरे घर के सामने एक लॉन्ड्री है, वहाँ जो लोग कपड़े तारों पे डाल रहे होते हैं, मैं उन्हें सलाम करती हूँ, वो मुझे देखते हैं, मुझे सलाम करते हैं। हमारी इंटरैक्शन एक दूसरे के साथ ही ये बताती है कि आप ज़िंदा हैं और ठीक-ठाक हैं। अब जो सबसे बड़ा मुझे इस तमाम वाक़े से जो मेरे अंदर एक ऐसा खौफ और डर पैदा हो गया
کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ اگر خدا نخواستہ، اور یہ میرے ساتھ ہوا تھا میری فرسٹ پریگننسی کے دوران، ایسا ہوا تھا کہ میرے چونکہ کمر کا ایشو ہے، پرابلم ہے، کہ اگر میں زمین پہ لیٹ جاؤں تو میں اٹھ نہیں سکتی، اور بغیر سہارے کے. اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں زمین پہ لیٹ گئی، اور میں 5 یا 6 منتھس کی پریگننٹ تھی، اور میرے شوہر باہر کافی دور 3 کمرے تھے دور تھے، اور میں اٹھنا چاہتی تھی لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، کروٹ لے کر بھی نہیں اٹھا جا رہا تھا، اور میں آوازیں دیتی رہی، کتنی دیر میں اس کو آوازیں دیتی رہی، اس کو میری آواز نہیں گئی. وہ چیز میرے دماغ سے نہیں نکلتی، اور وہ چیز ایک ایسا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری سب کی زندگی میں کہ آپ کے دماغ سے بھی نہیں نکلنی چاہیے. ہم سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جب ہم الون ان دا ڈارک، ہم اندھیرے میں، تنہائی میں کہیں ایسی جگہ پھنس جائیں. جیسے میری بیٹی ایک دفعہ ایک جگہ جاب کر رہی تھی، میرا پرانا آفس تھا، اور لفٹ میں 4 لوگ پھنس گئے. اب یہ نہیں تھا کہ وہ اکیلی تھی، مگر لفٹ میں پھنس جانا، 4 لوگ تھے، بات بھی کر سکتے تھے لیکن کیسے باہر نکلتے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایسی جگہ. یا خدا نہ خواستہ کراچی میں اتنے واقعات ہوئے، گٹر میں بچے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی ویڈیوز بنانا چاہیے جہاں ہم ایک دوسرے کو خیال رکھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک رسی باندھ کے چلنے کا زندگی میں فراہم کریں کہ ہم وہ روپ ہیں، ہم وہ رسی ہیں، ہم تمہارے لیے ہیں، ہمیں بتا دیں روز. جیسے کہ اس بچے کو دورانی کو میں نے یہ کہا کہ دورانی کسی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو اس نے کہا میم میں آپ کو 2-3 دن بعد ضرور سلام دعا کر کے آپ سے پتہ کر لیا کروں گا کہ آپ خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں. اور اس واقعے کے بعد بھی میں نے اس کو 2 دفعہ میسج کیا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کو کیوں 9 مہینے تک نہ اس کی فیملی، نہ اس کے فرینڈز، نہ اس کا سرکل، نہ اس کے ہمسائے، نہ اس کے ارد گرد کے کوئی بھی بندہ، کسی کو بھی یہ نہ پتہ چل سکا کہ ایک لڑکی مر چکی ہے اور اپنے کمرے میں اکیلی اس کی لاش گل رہی ہے. میں نے اس پہ اقرار الحسن کا انٹرویو سنا. میں اور لوگوں کو زیادہ، مجھے یہ واہیات قسم کے انٹرویوز اور جو یہ ہائپ کریٹ کرنے والے انٹرویوز مجھے نہیں پسند. وہ مر گئی، اس کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. اقرار الحسن ایک اچھا لڑکا ہے جو بہت تفتیش کے بعد بات کرتا ہے. اس کے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو جاتی ہے اور چیزوں کا پتہ کرتی ہے، اس کے بعد وہ بات کرتا ہے. انہوں نے جا کے پتہ کیا کہ بو کیوں نہیں آئی، یہ کیوں نہیں ہوا، انہوں نے ریزن بتائے. مگر پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں. کیا ہم ایز بہن بھائی، والدین اپنے بچوں کا خیال رکھنا، بچے اپنے والدین کا، بزرگ والدین کا خیال رکھنا. ایک حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی یا کسی سے سنی تھی، ابھی ریسنٹلی ہی یہ کسی نے ایڈ کی آن لائن. مجھے اس کے اصل تو نہیں پتہ کہ کہاں سے لی گئی ہے، لیکن اسی کے سے ریلیٹڈ تھا کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اکیلے رات کو سونا نہیں چاہیے. دیکھیں میاں بیوی کو ساتھ سونا چاہیے. آپ نے دیکھا انگلش موویز میں انگریز جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچہ نیو بورن بچے کو بھی جو ہے نا باہر دوسرے کمرے میں ایک کاٹ میں ڈال دیتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے یہ. ہم نے اپنے نومولود بچے کو اپنے بستر پہ سلانا ہے یا اپنے بستر کے ساتھ ہی اس کا کاٹ ڈالنا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. 2 سال کی عمر تک ہم بچے کو اپنے بستر پہ ساتھ ہی سلا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں، یہ پیار جو ہے نا یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. یہ پیار ختم نہیں ہو جانا چاہیے اگر آپ کے بچے جوان ہو گئے. اگر آپ کا بیٹا رات کو 12 بج کے اور گھر نہیں آیا اور وہ نچلی منزل میں رہتا ہے اور وہ اور اس کی بیوی آپ سے قطع تعلق ہوئے ہوئے ہیں، آپ کو پھر بھی دیکھنا چاہیے، ایک کال کر لینی چاہیے کہ بیٹا گھر کیوں نہیں پہنچے ابھی تک. آپ کی بیٹی جاب پہ گئی. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. میری بیٹی صبح کال سینٹر میں جاب کری تھی، تو وہ صبح 4:30-5 بجے جب میں فجر کے لیے اٹھتی تھی وہ آ جاتی تھی. اس کے پاس گھر کی چابی تھی، وہ اکثر آ جاتی تھی اور اپنے کمرے میں. اس دن میں نے جب نماز پڑھی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز نہیں آئی. میں نے اس کا کمرہ چیک کیا، میں نے اس کو فون کرتی رہی اور 1 گھنٹہ لگ گیا. میں اس کو ٹرائی کرتی رہی اور بے چین باہر کبھی گیٹ پہ جاؤں کبھی اندر جاؤں. جوان بچی تھی.
تو مجھے بہت فکر ہوئی. جب گھر آئی تو میں نے اسے بہت ڈانٹا. میں نے کہا کیا ہوا؟ امی سوری، موبائل وہاں چارج کرنے نہیں دیتے، موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی. ہم سب کولیگز مل کے صبح ناشتہ کرنے چلے گئے تھے. کوئی سمپل سی بات تھی، سمپل ایکسپلینیشن، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن خدا نخواستہ اس رات کوئی حادثہ ہو جاتا اور وہ ہاسپٹل میں پڑی ہوتی تو مجھے کون بتاتا؟ دوسری بات، پلیز اپنے ہینڈ بیگ کے اندر ایک لسٹ بنا کے رکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کس کو کانٹیکٹ کرنا ہے. اگر اس حادثے میں آپ کا موبائل کہیں گر جاتا ہے اور گم جاتا ہے تو آپ کس کو کانٹیکٹ کریں گے؟ کون آپ کو جانتا ہے؟ سڑک پہ حادثات کتنے ہوتے ہیں اور کہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کس کی لاش تھی، کون تھا، کیا تھا. کتنے لوگ لاوارث لاشوں کی طرح مردہ خانوں میں پڑے رہتے ہیں. ہم لوگوں کو اپنے گرد و نواح ارد گرد کا، مجھے ڈاکٹر شاہد مسعود کا بہت پسند تھا. جب وہ آخر کرتے تھے اپنے ویڈیو کی، اپنے شو کی، تو کہتے تھے اپنے گرد و نواح کے، اپنے ہمسایوں کا، اپنے جاننے والوں کا، اپنے پیار کرنے والوں کا سب کا خیال رکھیں پلیز. یہ ہماری ایز انسان، ہم جانور نہیں ہیں، ہم کتے بلیاں نہیں ہیں کہ مر گئے تو کوئی مر گئے تو چھوڑ دیا. ہم انسان ہیں. ہمیں اپنے گرد و نواح کا، ارد گرد کا، سب کا، تمام لوگوں کا پوچھنا بھی چاہیے اور خیال بھی رکھنا چاہیے. امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. پلیز میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی بہت زیادہ باتیں کرتی ہوں. انشاءاللہ اللہ ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. اللہ حافظ.